دو نہیں، تین نہیں، 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق نے پڑھائی. حضرت عمر نے تو یہی کہا تھا نا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے مصلی کا امام بنایا ہے، ہم اسے اپنے امور دنیا کا بھی امام اور امیر بناتے ہیں. الحمدللہ آج 1440 سال کے بعد میرے محترم ناظرین، مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا. اگر یہ توبہ کیوں ہوتے تو رضیت الخبیث میں پھر دوبارہ آواز کیوں پر کیا؟ اور حدیث قرطاس میں پھر صحابہ نے پھر کیا نا، ادھر شور مچایا، ادھر شور مچایا. کس نے؟ ابو عمر نے. شور کس نے؟ عمر کے پارٹی نے، دونوں نے مچایا. عمر نے دونوں طرف سے شور مچی ہے. جس نے شور مچایا، دیکھیں جس نے شور مچایا وہ ہمارے نزدیک وہ بے ادب ہے، وہ صفی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. ایک بات سنو گے ایک بات. ہاں سنیں گے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی امامت قرآن میں ہے؟ بالکل قرآن میں بات نہیں ٹال رہا ہوں، ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں بالکل ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رضی اللہ عنہ وارضہ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ ہے، تو پھر اس میں کون سی غلط ہے؟ تو صحیح کہا اس نے. اگر علی المرتضی کی امامت بھی قرآن میں ہے تو قرآن کو اس نے مان لیا، اس نے امامت مان لیا. اور وہاں سے کہا کہ غلب علیہ الوجع، اس پر درد غالب ہے. روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوش کاری ہو جاتی تھی، پھر ہوش میں آ جاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجو، پھر کہتے تھے اسامہ کے لشکر کو بھیجو. آخر میں کہا کہ قلم دوات لاؤ، میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں. تو کچھ لوگوں نے کہا لاؤ، کسی نے کہا نہیں لاؤ. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نکالا اپنے پاس سے، دونوں کو نکالا. یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نہیں مر رہا اس کو نکالو، جو لکھنے کا کہہ رہے اس کو چھوڑو. علی المرتضی وہاں موجود تھے. پہلی بات ہے کہ یہ بالکل یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. دونوں کا بھاگ جاؤ. نہیں یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. پہلی بات ان کے کلام میں کئی ایک جھوٹ ہے. یہ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. حدیث قرطاس کی جتنی احادیث ہیں دیکھیں، اس میں کئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. اس میں کہیں نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء باندھ رہے ہیں. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے میں مثلا ایک کسی اور دن بے ہوش ہو گئے، وہ الگ بات ہے. واقعہ قرطاس میں وہ یہ ہے کہ وہ شدید اسی دن اس واقعہ قرطاس میں یہ تھا کہ وہ شدید بیمار تھے. بے ہوشی کا کوئی ذکر نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے غلبہ ایک انسان کی غلبہ. یہ دیکھیں، یہ بھی جملہ میں اب اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیمار ہوں چاہے سالم ہوں، دونوں حالت میں نبی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ سالم ہے تو ان کا حکم واجب ہے، اگر وہ بیمار بھائی صاحب بشر ہے، بشری حالت پر طاری ہو جاتے ہیں محترم. یعنی بشری حالت کیا مطلب بکواس کرتا ہے، تکلیف ہو جاتی اس کو. دوسرے بشر جو ہے بکواس کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر سکتا ہے اور نہیں. بشری حالت سے کیا مراد ہے آپ کے؟ بشری حالت سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کی عقل کھو گئی تھی. بھائی بشری حالت سے ان کی مراد یہ لفظ میں نہیں بولتے. غلب علیہ الوجہ کا کیا مطلب ہے؟ عمر جو کہہ رہے تھے غلب علیہ الوجہ، وہ نقل بالمعنی ہے. کیونکہ بخاری کا مذہب یہ ہے کہ نقل بالمعنی اس کے لیے جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے بولا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نستجیر باللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہے ہیں، اس کا بولنے والا عمر تھا. اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پہ غلب علیہ الوجہ، وہ ان کی عقل کھو گئی تھی. یہ بشری حالات سے اس کی کیا مراد ہے شخص کی؟ اور لوگوں یہ بشری حالات سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاگل بھی ہو جاتے تھے. جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہو جاتے تھے. وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے منہ سے کیا وصیت لکھنا ہے، وصیت لکھنا، کیا وصیت لکھنا، پاگل ہو گئے. نسل جیرو، یہ ان کی حالت ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے لیے قلم و کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایک وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کے بھی گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ انہوں نے عقل سے کہی ہے یا غلب علیہ الوجہ؟ یہ بے ہوشی کی حالت میں مثلا ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے خود پتہ بھی نہیں ہے. بشری حالت ان پہ غالب ہو گئی ہے. کون سی حالت ہے مجھے بتاؤ، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ بے ہوشی کی حالت ہے. بے ہوشی یعنی حالت ہے، عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے. نبی صلی اللہ دیکھو عزیزو، ہدایت مکمل بکواس کر رہے تھے. آپ غلط ہذیان کہہ رہے تھے نا، ہذیان کہہ رہے تھے نا، عقل نہیں ہے، ہذیان کہہ رہے تھے. میری بات سنو، میری بات. الحمدللہ آج 1440 سال کے بعد میرے محترم ناظرین، مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا. ان کو عقل کا انکار کر رہا ہے. جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بے عقل ہے، اس کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل بنا دیا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے. اور بھائی عقل کی حالت میں حکم دے رہے تھے یا پاگل کے ہونے کی حالت میں حکم دے رہے تھے؟
ایک بات بتاؤ, تمہارا نبی جو ہے, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا قلم کاغذ لیا, ان کی عقل تھی یا نہیں تھی, یا بشری حالت میں ایسے بے ہوشی بھی تھی؟ دیکھو میری بات سنو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت بشر بیماری آتی تھی یا نہیں؟ عقل کبھی نہیں کھوتی تھی, عقل کبھی ان سے دور نہیں ہوتی تھی. تکلیف ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے, انسان کے دانت میں درد ہے, سر میں درد ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ایسے ان کے منہ سے جو نکلا اس کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے, پاگل ہو گیا. بیماری اور ہے, عقل کو جانا اور ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے آپ سے 3 دفعہ سوال کیا, آپ مجھے انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, یہ انہوں نے جو حکم دیا ہے یہ ان کی عقل کی حالت میں حکم دیا ہے یا بے عقلی کی حالت میں حکم دیا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا بے ہوش ہو گئے تھے, یعنی عقل نہیں تھی, حالت میں عقل نہیں تھی ان کی. میں نے کب کہا؟ بے ہوشی عقل نہیں ہے بھائی, بے ہوشی یعنی عقل نہیں ہے. دیکھو نا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ راوی کون ہے اس حدیث کا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, راوی اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے نا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے, غلط ہے, بالکل غلط ہے. کتاب اللہ کافی نہیں ہے. علی المرتضی رضی کتاب اللہ کافی ہے تو تم کیوں کہتے کتاب اللہ و سنتی؟ کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ ہم صرف سب حدیث جلا دو. لکھوائی بھائی صاحب, لکھوا دی, لکھوا دی, لکھوا دی, کیوں نہیں لکھوائی؟ لکھوا دی, الگ بات ہے. ابھی دور نہ جاؤ, ابھی دور نہ جاؤ, ابھی اس بات کا تم جواب دے دو کہ تم ایک شخص کو دیکھو. بات آپ نے کی, مجھے نہیں چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ اگر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے, ان کو آگے کرنا نہیں چاہتے تھے, تو چند دن پہلے, چند زمانہ پہلے غدیر خم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے, اس نے کیوں منع نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا تھا, نہیں کر سکتا تھا, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ہر جگہ, دیکھیں عمر کی کیا حیثیت ہے بھائی, عمر کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ عمر ہر جگہ منع کر سکتا ہے. ابھی ایک منٹ بھائی صاحب, آپ ابھی جو ہے نا, آپ نے بہت افسوس کے ساتھ میرے عزیزوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے, آپ لوگوں نے ان کی زبان سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں کہا ہے, بے ہوشی کی حالت میں کہا. غلب علیہ الوجع, دیکھو نا میں نے کہا غلب علیہ الوجع, اس کا ترجمہ کرو. تکلیف تھی, اس کا کیا عقل میں تکلیف تاری تھی, تکلیف ان پہ تاری. دیکھیں میں نے کب کہا, میں نے کب کہا بھائی صاحب, میں نے کب کہا, میں نے کہا مغلوب العقل نہیں ہوتا, اس پر تکلیف تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا حضور صاحب نے خود میں ہے, اس کو تکلیف نہیں دیا جائے, مزید تکلیف اس کو نہیں دیا جائے, بس یہ بات تھی, اور اس سے علاوہ کچھ نہیں. بات کرو, بنا دیا بھائی. ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا میرے عزیز, جس کو تم خلیفہ مانتے ہو نا, تمہاری اپنی کتب سے میں نے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی خلافت کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے جن کا ظاہر نہیں, سنو ابھی میری باری ہے. اب جن کا ظاہر انسان ہوگا, ان کا باطن شیطان ہوگا. وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے, میری سنت پہ نہیں. جو ان کی تصدیق کرے وہ میرے دشمن ہے, جو ان کی اتباع کرے وہ میری دشمن ہے. جو ان سے دشمنی کرے, جو ان کی اعانت نہ کرے, وہ میری امتی ہے. میں اس کے نبی ہوں, میں اس کی شفاعت کروں گا. اور اس کی نشانی بتائی, نشانی کیا ہے کہ یہ عمارت الصفحاء ہے, یہ صفحاء ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفی کون ہے, قرآن میں آ جاتے ہیں, صفی بتا دیا قرآن نے کہ صفی کون. آپ ایک لفظ رد نہ کر سکے. میں نے بخاری سے ثابت کیا, سنن نسائی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ قرآن میں کس کو صفی کہا گیا. مزے کی بات یہ ہے میرے محبت, کی درد کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے, اور کہتا بھی ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک شخص قرآن کے ایک لفظ پہ بھی یقین نہ رکھے وہ کافر ہوتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر عمر صفی ہیں تو آپ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ نہیں چپ کرو, تم نے قرآن کا انکار کرتے ہو. پھر اسی ابو بکر عمر کی امامت و خلافت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا, قرآن نے اس کو صفاحت قرار دیا, ان کو گمراہ قرار دیا, باطل, اس کی بچانے کے لیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا. کیونکہ پاگل جو ہے نا, پاگل کبھی نبی نہیں بنتا. ایک شخص جو مجنون ادواری, اس کو مجنون ادواری بولتے ہیں. ایک شخص ابھی صحیح ہے پھر پاگل ہو جاتا ہے. نہیں سنیں, نہیں میری بات نہیں, سنو مولوی صاحب تم پاگلے کی کوشش کر, موضوع چینج کرنے کی کوشش کر. مجھے بات کرنے دو. دیکھو ابھی میری باری ہے,
تم نے ایک ہوتا ہے مجنون ادواری. مجنون ادواری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی صحیح ہے، کل جو ہے وہ پاگل ہو جائے. ان کا عقیدہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو وہ پاگل ہو جاتے تھے، بشری حالت ان پہ طاری ہو جاتی تھی. اب تم نے خود کہا بشری حالت انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں. یہ بے ہوشی کی حالت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ بے ہوشی کی حالت یعنی ان کا عقل کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کہتے قلم کاغذ لے کے آؤ میں لکھ دوں، لیکن یہ ان کی ہوش نہیں تھی، یعنی عقل نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہوتے تھے. یہ رسول پاک سب دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے عقل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس کی سنت پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں کتنے دفعہ بیمار ہو گئے؟ بہت دفعہ بیمار ہو، بلکہ ایک بیماری تھی ان کو شقیقہ کی ایک بیماری جو جس کو مائگرین بولتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ ان کے سر پہ درد ہوتا تھا. ہماری جان ماں باپ ان پہ فدا ہو. وہ اگر وہ ہر دفعہ اسی طرح تو ان کی سنت پہ اعتبار کیا رہتا؟ پھر میرے محترم ناظرین رسول میں نے ان سے واضح طور پہ سوال کیا تھا کہ یہ انہوں نے جب حکم دیا تھا کہ سوال کیا جواب کیا بھائی صاحب؟ نہیں پتا چلا نا کہ تم اس دین پہ ہے ہی نہیں ہے. پتا چلا نا تم نے جب نبی سوال میں نے بتا دیا. چپ کرو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نہیں چپ کرو بھائی، ابھی میری باری ہے. تم تو سوال کر رہے ہو کا جواب چھننے کا. تم سوال وہی ہے. دیکھو مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پہ ہمارا آپ سے نظام ہے. مسئلہ امامت کے لیے تم اس شخص کو امام مانتے ہو جس کو اللہ اور رسول نے بیوقوف پاگل جاہل کہا ہے. دیکھو یہ میرا علیاری صاحب، یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ میرا سوال نہیں ہے. امامت اور خلافت پر دوسری نشست میں بات کریں گے اگر موقع ملا. میرا جواب یہی میں بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو میرا یہ جواب ابھی نہیں ہے، یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کبھی ادھر کبھی ادھر. میں